الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اس رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان، جو انہ علیم بذات الصدور ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بطور خاص ہمارے آخری نبی، آخری کڑی، آقا نامدار، تاجدار مکی و مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے لاکھوں مصائب و آلام برداشت کر کے اس دین اسلام کو ہم تک پہنچایا. اس نے پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ. حضرات گرامی، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ البقرہ سے آیت نمبر 183 پڑھی، اور ایک حدیث جو متفق علیہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس آیت اور اس حدیث کے تحت اور ان کے علاوہ کچھ اور آیات اور احادیث کے تحت آپ حضرات کے سامنے چند منٹ لب کشائی کروں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ بار الہ تو ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے اور تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمانا. آمین. حضرات گرامی، بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ الحمدللہ
ہم تماموں نے اس ماہ مبارک مہینہ کو پایا۔ جو لوگ اس مہینے کو پائے اور پا کر کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا، اس نعمت کو پا کر کے اپنے آپ کو اسلام کے تحت چلنے کی کوشش کی، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جو کہ اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی توبہ کو قبول عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر دن اور ہر رات لوگوں کی ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر افطاری کے وقت اللہ سبحانہ و تعالی بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک نیکی 10 کے برابر اور 10 کو اللہ رب العالمین 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں برکتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں، رحمتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں۔ اس رمضان کو جو شخص سے پائے، اگر 1 سال پہلے کوئی عابد انتقال کر گیا ہو، شہید ہو گیا ہو، اور دوسرے سال اگر کوئی شخص مر گیا ہو جس کی عام موت ہو گئی ہو، تو شہید سے پہلے جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ مہینہ ہے کیونکہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بیک وقت 2 آدمی اللہ کے نبی کے سامنے حاضر ہوئے اور دونوں نے ایک ہی ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ دونوں میں سے ایک شخص زیادہ عبادت گزار تھا اور اس کی موت شہید کی موت ہو گئی، یعنی وہ شہید ہو گیا۔ اس کے بنسبت کچھ اپوزٹ ہوا۔ وہ کیا کہ جو دوسرا آدمی تھا وہ کم عبادت گزار تھا۔ یہ نہیں کہ فرضیں نہیں پڑھتا تھا، فرضیں پڑھتا تھا لیکن نفلی وغیرہ کم پڑھا کرتا تھا۔ پہلے سے 1 سال بعد اس کی موت ہوتی ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو شخص شہید ہو گیا ہے اور جس کی عام موت ہوئی ہے، تو جس کی عام موت ہو گئی ہے وہ شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ میں نے تعجب کیا کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لہذا صبح ہوئی، میں لوگوں کے سامنے یہ باتیں ظاہر کی، میں نے آج ایسا خواب دیکھا ہے۔ لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الیس قد مکث، کہ کیا دوسرا شخص شہید ہونے والے کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا اور اس دوران انہوں نے اللہ کی عبادت کی؟ اس دوران انہوں نے اللہ کی عبادت کی، یعنی الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ فادرک رمضان فصامہ، اس کے بعد 1 سال تک انہوں نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی، پھر رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کے مہینے میں انہوں نے اس کے روزے رکھا۔
وصلى كذا وكذا سجدة في السنة فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. اور انہوں نے ایسا اور ایسا عمل کیا، اس کے عوض اللہ رب العالمین نے شہید ہونے والے سے پہلے اس کو جنت میں داخل کر دیا ہے، اور دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. سبحان اللہ، یہ وہ نعمت ہے جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے، رمضان کا مہینہ ملا ہے. تو دوستو اس نعمت کو ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں، بیکار نہ کریں، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہمیں اور آپ کو دی ہے اس کا شکریہ ادا کریں، اور شکریہ ادا کرتے ہوئے اس ماہ مبارک کا روزہ رکھیں، کیونکہ یہ فائدہ ہوتا ہے روزہ کا. میرا آج کا عنوان ہی وہی ہے، روزہ کے فوائد و نقصانات، کہ روزہ رکھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں اور نہیں رکھنے سے کیا نقصان ہوتے ہیں. محترم بزرگوں دوستو، میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے، اس میں فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک مہینہ نمازیں پڑھیں گے اور روزہ رکھیں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، نیک کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں گے، تو ہماری عادت بن جائے گی پوری زندگی نماز پڑھنے کی، پوری زندگی صدقہ و خیرات کرنے کی، پورے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنے کا. افسوس، بہت سارے مسلمان آج 9واں روزہ جا رہا ہے، اب تک کھاتا نہیں کھولے ہوں گے. افسوس کی بات ہے، کتنے بد نصیب وہ لوگ ہیں. بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، دقتیں ہوتی ہیں، طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں. محترم بزرگوں اور دوستو، کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے لوگ نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، چھوٹ جاتی ہے. ایسا کیوں؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے کو فرض کیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا تھا، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. متقی پرہیزگار بن جاؤ. کتنے دن کے لیے؟ 1 مہینے کے لیے نہیں، تا موت، جب تک آپ کی موت نہ آ جاتی ہے تب تک. چھوٹ جاتا ہے، نماز پڑھ نہیں پاتے ہیں، ٹائم نہیں ملتا ہے. اس کے اپوزٹ اگر آپ 10 دن بیڑی پی لیں، 10 دن کھینی کھا لیں، 10 دن گل کر لیں، 10 دن سگریٹ پی لیں، 10 دن اگر آپ جوا کھیل لیں، 10 دن اگر آپ شراب پی لیں، زندگی بھر نہیں چھوڑتے. اب کیا کریں گے؟ لت لگ گئی ہے، عادت ہو گئی ہے، چھوڑ نہیں پا رہے بیڑی، چھوڑ نہیں پا رہے خینی، چھوڑ نہیں پا رہے تمباکو، چھوڑ نہیں پا رہے سگریٹ. ارے جب آپ نے نماز پڑھی 1 مہینے، آپ کی عادت نہیں بنی. آپ 10 دن اگر آپ برا کام کر لیے، سگریٹ پی لیے، جوا کھیل لیے، شراب پی لیے، لت لگ گئی. واہ میاں واہ، بہانہ کوئی آپ سے سیکھے. نیت ہونی چاہیے چھوڑنے کے لیے. دوستو، جو بھی رمضان کا مہینہ پائے ہیں روزہ رکھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بھی یہی فرمایا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. جو شخص بھی اس مہینہ کو پائے، جو شخص بھی اس ماہ کو پائے، چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے. ہاں، یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے
کہ حقیقت میں تم بیمار ہو تم روزہ رکھو، کشٹ سے کہیں جا رہے ہو سفر میں تم روزہ رکھو، اللہ نے یہ نہیں کہا، چھوٹ دیا ہے۔ ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو شخص مریض ہو، بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، وہ روزہ کو چھوڑ دے، نہیں رکھے، لیکن بعد میں گنتی کو پورا کرے، دوسرے مہینے میں روزہ رکھ لے۔ ہم تو چھوڑنے کے لیے ہی روزہ نہیں کرتے ہیں کہ کبھی نہیں رکھیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کیا فائدے ہو روزہ رکھنے کے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ، جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ذرا ایک پوائنٹ کی بات یہاں پر ہے، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، موت کے وقت، موت کے ٹائم اسی کا لا الہ نکلتا ہے، ہر ایک کو نہیں نکلتا ہے۔ آپ کہیے کیسے؟ آپ دیکھیے گا کہ جو زیادہ ذکر و اذکار کرنے والے ہوتے ہیں، دن رات سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنے والے ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، اسی کو نکلتا ہے لا الہ الا اللہ۔ جو برے ہوتے ہیں ان کا نہیں نکلتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے آپ لوگ چلاتے ہیں گاڑی، بہت اسپیڈ میں جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ میں، اگر آپ برے ہیں تو ڈائریکٹ ماں لگا گالی دیں گے اس کو، جیسے آپ کی زبان ہوتی ہے ایسے عام، ڈائریکٹ آپ کیا کریں گے؟ اس کو گالی دیں گے۔ اور اگر آپ اچھے انسان ہوتے ہیں تو انا للہ سبحان اللہ بچ گئے، اللہ بچا لیا۔ لیکن جیسے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کسی کے ساتھ، آپ اپنا دیکھیں گے نہیں، گالی دیں گے اس کو، گویا کہ آپ ہمیشہ گالی گلوچ میں رہتے ہیں۔ اگر آپ کا بائی چانس ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ضرور آپ کی زبان سے اللہ نکلے گا، گالی نہیں نکلے گی۔ تو خدا کے واسطے آپ ہمیشہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے۔ دوسرا، جو شخص ایک دن کا روزہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے رکھے اور اسی میں اس کا انتقال ہو جائے، روزہ کی حد ہی میں اس کی موت ہو جائے، تو بھی جائے گا کہاں؟ جنت میں۔ یہ فائدے ہیں۔ اور جس نے اللہ رب العالمین کے لیے صدقہ کیا اور اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ بھی کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے، اگر آپ اور ہم روزہ رکھیں گے، انتقال کر جائیں گے تو جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک دیہاتی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے میں کروں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، اور فرض نماز ادا کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھو۔ جب اس نے یہ باتیں سنی تو کہا کہ نہ میں اس سے زیادہ کروں گا اور نہ میں اس سے کم کروں گا۔ تب اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی اہل جنت کو دیکھنا چاہتا ہو وہ اسے دیکھ لے۔
سبحان اللہ، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ تصوم و رمضان، رمضان کے مہینے میں اگر ہم اور آپ روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ فائدے ہیں۔ نقصان کیا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے تھے خطبہ دینے کے لیے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھے کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھے کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھے کہا آمین۔ جب خطبہ ختم ہو گیا، اللہ کے وسلم کو اگر کچھ نیا کرتے ہوئے صحابہ کرام دیکھتے پوچھ لیتے۔ ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے کہ اللہ علیہ وسلم آج ایک آپ نے نیا کام کیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے آمین، دوسری پر آمین، تیسری پر آمین، ایسا کیوں؟ کہا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ جو شخص اپنے بڑھاپے ماں باپ کو پائے، ایک یا دونوں کو، اور اپنے آپ کو جنت کا حقدار نیکی کر کے نہ بنا پائے، ان کے لیے تف، لعنت ہو، ذلیل و خوار ہو۔ تب میں نے آمین کہا۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اس وقت میں نے آمین کہا تھا۔ اس وقت جبریل نے کہا جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کا مہینہ پا کر کے روزہ نہ رکھے، اپنے آپ کو پاک و صاف نہ کروا پائے، استغفار نہ کیے، توبہ نہ کیے، ان کے لیے ذلیل و خوار ہو، لعنت ہو۔ تو میں نے کہا کہ آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، جب میں نے آمین کہا، اس وقت جبریل نے کہا کہ جب بھی آپ کا نام آئے یعنی محمد آئے اور لوگ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، ان کے لیے ذلیل و خوار ہو، ان پر لعنت ہو۔ تو میں نے کہا کہ آمین۔ ذرا سوچئے میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، نقصان یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ رمضان کے مہینے کو پائیں گے اور پا کر کے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرتے رہیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، تو ہمارے لیے لعنت ہے، دھتکار ہے، ذلیل و خوار ہے، یہ نقصان ہے ہمارے لیے۔ آج کتنے مسلمان ہمارے ہیں جو رمضان کے مہینے کو پائے ہیں، ہٹا کٹا نوجوان ہیں اور روزہ نہیں رکھتے ہیں، روڈوں میں کھاتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا دکھا کر کھا رہے ہیں، جب نصیحت کیجئے تو جواب الٹا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دھتکار ہے، لعنت ہے، ذلیل و خوار ہے۔ یہی نہیں، اس سے خطرناک اور ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات میرے پاس دو آدمی آئے تھے اور دونوں نے میرے بازو کو پکڑ کر کے اٹھایا اور کہا کہ چلیے، لہٰذا میں چلنے لگا۔ جاتے جاتے ایک دشوار گزار پہاڑی پر پہنچا، ان دونوں نے کہا کہ آپ اس پہاڑی پر چڑھیے۔ میں نے کہا کہ میں چڑھ نہیں سکتا کیونکہ بہت اونچا ہے، دشوار گزار ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے چڑھنا آسان کر دیں گے، لہٰذا جانے لگے۔ جاتے جاتے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے چیخو پکار کی آوازیں سنی، چیخو چلانے کی آوازیں سنی، آہو بکا کی آوازیں سنی۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ میرے بھائیوں یہ کس چیز کی آواز ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جہنم کی آہو بکا ہے، جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے، آپ آگے چلیے۔ لہٰذا میں اور آگے چلا، دیکھتا کیا ہوں کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، یعنی سر نیچے ہے، پیر اوپر ہے، اور ان کی بانچوں کو چیر دی گئی ہے جس سے خون ٹپک رہا ہے، خون نکل رہا ہے۔
واویلا کر رہے ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں، چیخو چلا رہے ہیں۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ اے میرے ساتھیوں، ایسا انہیں کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو رمضان کے مہینے میں دینوں میں کھایا پیا کرتے تھے، عیش و عشرت کیا کرتے تھے، لفنگا بازی کیا کرتے تھے، اس وجہ سے انہیں ایسا عذاب دیا جا رہا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ذرا سوچئے تو صحیح کہ ہم جنت کی تیاری کر رہے ہیں یا الٹا ٹکنے اور اپنی بانچوں کو پھڑوانے کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ ذرا اگر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو جہنم کا ڈر لگتا ہوگا، تو آج سے آپ صحیح کام کریں، نیک کام کریں، اور کل سے انشاءاللہ روزہ رکھیں۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھیں گے، اچھے کام نہیں کریں گے، تو جان لیجئے کہ ایسا ہی عذاب ملے گا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیوں کیا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ فائدہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر ہم اور آپ کسی کی افطاری کرا دیں گے، اگر بہت زیادہ نہیں ملتا ہے، ایک کھجور ہی صحیح، ایک گھونٹ پانی ہی صحیح، تو آپ کو بھی روزہ دار کے برابر ثواب مل جائے گا، اور آپ کے روزے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن یاد رہے، ماحول میں دیکھا کیا جاتا ہے، خدا کے واسطے کچھ ڈریے، روزہ رکھتے نہیں ہیں، چلے گئے افطاری میں، دعوت ملی ایک کو، چلے گئے 5 باپ بیٹا مل کر کے، چلو آج ادا کر کے آتے ہیں۔ اب بیچارہ تیاری کیا ہے 10 کا، چل جائیں گے آپ لوگ 30 آدمی، یہ بے عزتی نہیں ہے؟ اس سے بے عزتی تو یہ ہے کہ آپ روزہ نہیں کیے ہیں، آپ جائیں گے کیوں؟ دعوت کیا ہے روزے دار کو کہ ہمیں ثواب ملے گا روزے کے برابر، اور آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں، چل جاتے ہیں منہ اٹھا کر کے کھانے کے لیے، ایسا لگتا ہے کبھی کھائے نہیں ہیں۔ اب کیوں جائیں گے؟ نام کمانے کے لیے نا، ریاکاری کے لیے نا، کہ ہاں کہے گا کہ فلاں بھی روزہ رکھتا ہے، متقی پرہیزگار ہے، اگر نہیں جائیں گے تو کیا کہے گا دعوت دیا ہے؟ اگر دعوت دیا ہے تو آپ کو نہیں دیا ہے، دعوت دیا ہے روزہ کو، روزہ دار کو۔ اگر آپ روزہ رکھے ہیں تو جائیں، اور اگر آپ کو روزہ نہیں ہے، آپ روزے میں نہیں ہیں، تو قطعی نہیں جائیں گے، ورنہ کل قیامت کے روز کھائیں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ فائدے ہیں افطاری کروانے کے۔ ایک اور فائدہ جانتے ہیں؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا ہٹو، دور ہٹو، روزہ دار کے منہ سے بدبو آتا ہے نا؟ جو روزہ رکھتے ہیں ان کے منہ سے بدبو آتا ہے، معلوم ہے وہ اللہ کے نبی کے، اللہ تعالیٰ کے پاس کیسا ہے؟ کستوری سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ یہ فائدے ہیں، جو کھینی کھا لیتے ہیں منہ مہکتا ہے، یہ الگ ہو گئی، یہ تو بدبو ہوتی ہے، لوگ پھٹکارتے ہیں، بول دیتے ہیں، لیکن وہ کستوری سے زیادہ اچھی ہوگی، وہ کستوری ہوگی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ فائدے ہوتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے جو روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ روزہ رکھیں، جو صدقہ خیرات نہیں کرتے ہیں صدقہ خیرات کریں، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کے کام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا، جبریل آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ قرآن کی تلاوت سناتے، کس کو؟ جبریل کو، اور یہ ہر رات کرتے۔ جب بھی جبریل آتے، آپ خیر کے کام میں ہوا سے بھی تیز کیا کرتے تھے۔ آج ہم سوچتے ہیں جو ہمیں آئے ہیں نا، 5 ٹکیا ہے، 2 ٹکا تو ہے ہی نہیں، دیں کہ نہیں دیں، دے کہ نہیں دے، چھوڑ دیتے ہیں۔
ہاں اگر غلط کام میں بولے نا 500,000 دے دیے، لوٹری میں دے دیے، جوا میں دے دیے، شراب میں دے دیے، لیکن اگر خیرات کی بات آتی ہے مسجد میں، مسکین کو، فقیر کو، تو 1 روپیہ 2 روپیہ دیتے ہیں، نکلتا نہیں ہے، جیب سے ہاتھ کے کھلا نہیں ہے۔ خدا کے واسطے اور کئی دن باقی ہے، نیکیاں کما لیجئے، موقع پھر ملے یا نہ ملے کوئی نہیں جانتا ہے۔ آپ ساتھ دیکھے ہوں گے، پچھلے سال ہمارے دوست یار تھے، کسی کے بھائی تھے، کسی کی بہن تھی، اس سال نہیں ہے، کیا پتہ ہم اور آپ رہیں کہ نہیں رہیں، کون چل جائیں۔ تو اس مہینہ کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، اپنے بھائی بہن کا حق ادا کریں، بھائی کا حق ادا کریں، یتیموں کا حق ادا کریں، فقیر مسکین کا حق ادا کریں، پھر یہ موقع معلوم نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن ٹائم ختم ہے، انشاءاللہ پھر باتیں آئیں گی۔ آخر میں دعا گوہوں کے بارے اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی، جو اب تک کھاتا نہیں کھولے ہیں روزہ رکھ کر کے، انہیں کل سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، جب تک برائی کے کام میں ملوث ہیں، اے اللہ رب العالمین تو انہیں نیکیوں کے کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔